پروگرام کرنا ہے. اگر تکلیف ہو گئی میرے گلے کو تو کل پروگرام نہیں کر پاؤں گا. یہ تو چونکہ ملک سید صاحب کا حکم، ان کی محبت، دوبارہ قیام گاہ سے بلوایا نہیں، کھچوایا ہے. میں کھچ کے چلا آیا. اب یہ غلامی کی ڈور بھی خوب ہوتی ہے. ایک بار جی لگا کے درود شریف کا نذرانہ بابا سے بلند پڑھیا. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بابو ارے ساتھ چلیں گے. ہاں اب فرمائشیں کریے. اب کی صدر صاحب اب آپ دروازہ کھول کے بیٹھیے. بہت بچے میں گھڑی دیکھ لیجئے 12 منٹ پروگرام کروں گا. 12 منٹ کے بعد 4 بج جائیں گے. اگر نہیں 4 بجے نکلوں گا تو پھر میری گاڑی پٹنہ سے چھوٹ جائے گی. کل کا پروگرام بھی مس ہو جائے گا. اس لیے اب میں حضرت کے حکم کی تعمیل میں مطلب پڑھ رہا ہوں. نعت پاک کا سنیے. آپ نے جو خانقاہ کا کام کیا، جو خدا کے گھر کا کام کیا، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ایک لمحے میں اتنا بڑا کام کر دیا کہ آنے والی نسلیں اسے یاد رکھیں گی. اور یہ ہے برکت ہے پیر طریقت کے قدموں کی. آپ ڈائس پہ بیٹھے رہے، اس لیے آپ اپنے پیر کی قدموں تک پہنچنے کے لیے آسان ذریعہ آپ نے سمجھا اور کھٹا کھٹ کھڑے ہوتے گئے، فٹافٹ دیتے چلے گئے. ایک بات سن کے مجھے تھوڑا سا ٹینشن ہوا، لیکن صدر صاحب نے بڑی مجبوری میں مجھ سے کوئی بات نہیں. تم نے کہا بتاؤ تو. کہا دل تو کہتا ہے بتانے کو لیکن کوئی بات نہیں. تو ہم نے کہا یہ کیا معاملہ بھائی، کچھ تو بولو. کہا بولنے کو دل کہتا ہے لیکن کوئی بات نہیں. تم نے کہا معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے معاملہ یہ ہے کہ اب تھوڑی زمین کم پڑ رہی ہے مسجد کی. حقیقت میں نے بھی دیکھا مسجد بہت چھوٹی ہے. بالکل اسے لگتا ہے کہ کسی پرانے دور کے کسی پروے کی چھوٹی سی مسجد ہو جس میں عبادت کسی طرح سے 10-5 لوگ کرتے ہوں. تو کہنے لگے کہ اب جب نئی زمین بڑھ رہی ہے تو ہم ڈبل منزلہ کر دیں گے اس کو. تو ہم نے کہا کتنا نروس نہ ہوئے. اگر 2 ہاتھ 3 ہاتھ زمین اور مل جائے گی تو تھوڑا سا، اگر 20 بائی 30 کی ہے تو 25 بائی 40 کی ہو جائے گی، 25 بائی 35 کی ہو جائے گی. تو کچھ تو بڑی ہو جائے گی. اپنا گھر بڑا کرو لیکن خدا کے گھر کو پہلے بڑا کرو. اتنا جذبہ آپ کے اندر ہے کہ آدھے گھنٹے 20 منٹ کے اندر آپ نے ایک عالی شان مسجد کا انتظام کر دیا. تو تھوڑی سی زمین میں کیا رکھا ہے؟ آپ جب چاہو تو اسے آپ اس کی توسیع ہو جائے گی، تھوڑا سا بڑی مسجد ہو جائے گی. 2 ہاتھ زمین اگر آپ دے دو گے اللہ کی راہ میں، اللہ کے گھر کے لیے، دنیا میں اس سے بڑا کوئی کام ہے کہ خدا کے گھر کی تعمیر کے لیے ہم شریک بھی ہو رہے ہیں، اس میں جو بھی گھٹتا بڑھنا ہے اس میں ہم دے بھی رہے ہیں. تو سب سے بڑا کام دنیا کا ہے خدا کے گھر کی تعمیر کرنا، اور وہ آپ کے حصے میں. اگر دل کہے گا تو میں آپ کو بہت زیادہ پریشر میں تو نہیں لیتا، لیکن اگر جن بھی میرے بھائی کی زمینیں کنارے ہیں اگر 2 ہاتھ زمین دے دیں گے تو اللہ کے گھر کی تھوڑی سی توسیع ہو جائے گی، تھوڑی سی مسجد بڑی ہو جائے گی اور خوبصورت لگے گی جب آپ بنائیں گے. اور میرا وعدہ ہے سال بھر کے اندر اس سے ڈبل منزلہ بن جانا ہے. میرا دل کہتا ہے، اس لیے کہ یہ جذبہ کم ہی جگہوں پہ مجھے دیکھنے کو ملا ہے. تو جب میں اگلے سال آؤں گا اور ڈبل منزلے کی مسجد دیکھوں گا تو میں تو قصدن ڈبل پروگرام کروں گا یہاں، اور میں 2 دن رک جاؤں گا. سید صاحب روکے چاہے کروں گا لیکن میں رک جاؤں گا. ایک بار درود شریف اور پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمازیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے ہے نہ پارسا کے لیے، نمازیوں کے لیے ہے نہ پارسا کے لیے، نمازیوں کے لیے ہے نہ پارسا کے لیے،
نمازیوں کے لیے ہے نہ پارسا کے لیے بنی ہے خلد غلامان مصطفیٰ کے لیے بنی ہے خلد غلامان مصطفیٰ کے لیے بنی ہے خلد غلامان مصطفیٰ کے لیے. میں 4-5 مہینے پہلے بہت بیمار تھا. اکتوبر کا مہینہ تھا, مجھے یاد ہے. اکتوبر میں بقرعید بھی ہوئی ہے نا. دوسری بقرعید کو میں بیمار گر گیا. تیسری بقرعید کا قربانی کا گوشت نہیں کھا سکا. مجھے لے کے میرے گھر والے بمبئی پہنچ گئے. لیلاوتی اسپتال میں مجھے ایڈمٹ کیا. 1 ہفتے تک چیک اپ چلا, لیکن رپورٹ کچھ بھی نہ بتا پائے اور تکلیف میری بڑھتی جائے. ڈاکٹر پریشان. میں نے کہا کہ رپورٹ لاؤ. رپورٹ جب ڈاکٹر نے دیا, کہا صاحب اس میں کچھ نہیں آ رہا ہے. رپورٹ پھاڑ کے میں نے ڈاکٹر کے منہ پہ مارا اور کہا میرا شعر سن لے کہ میں لا علاج ہوں, میں لا علاج ہوں, اب مجھ کو لے چلو طیبہ. میں لا علاج ہوں, اب مجھ کو لے چلو طیبہ. میں لا علاج ہوں, اب مجھ کو لے چلو طیبہ. وہاں کی خاک ہے کافی میری شفا کے لیے. وہاں کی خاک ہے کافی میری شفا کے لیے. وہاں کی خاک ہے. شکریہ شکریہ. اب میں ایک شعر ان نالائق نوجوانوں کے حوالے کر رہا ہوں جن کے دل میں ماں کی عظمت بہت کم ہے. ایسے بچوں کو نالائق ہی کہیں گے. ان لڑکوں کو ہم نالائق کہتے ہیں. ماں اگر صبح پوچھتی کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو, تو بیٹا جھڑک دیتا ہے ماں کو کہ خاموش, تو اس سے کیا مطلب میں کہاں جا رہا ہوں. ان نالائقوں کو میرا شعر سنا دو, کل سے ان کی نالائقی ختم ہو جائے گی. سید صاحب شعر سنیے. ڈاکٹر صاحب کہ نہ بوڑھی ماں کو, صدر صاحب, نہ بوڑھی ماں کو حقارت سے دیکھنا ورنہ, نہ بوڑھی ماں کو حقارت سے دیکھنا ورنہ, نہ بوڑھی ماں کو حقارت سے دینا ورنہ. تمام عمر ترس جاؤ گے دعا کے لیے. 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 4 بجنے میں 4 منٹ باقی ہیں. نہ ایسا کیجیے, آپ کی گھڑی سلو ہے. میں نہیں, تھوڑا میرے اوپر بھی رحم کرنا, اس لیے کہ اگر ٹرین چلی گئی تو بڑا لفڑا ہو جائے گا. وہاں بھی ایک مدرسے کا کام مجھے کل کرنا ہے انشاءاللہ. بنیاد بھی پڑے گی اور اس کے بارے میں گھنٹے 1.5 گھنٹے مجھے خطاب بھی کرنا ہے. تو دین کا کام ہے. جلسہ کا چھوٹ گیا تو دین کا کام رک جائے گا, پھر اگلے سال کے لیے ہو جائے گا. ایک بار اور جی لگا کے درود شریف پڑھ دیجیے. زور سے پڑھیے, زور سے پڑھیے. ارے جیرا کہلا, صدر صاحب میرے کان میں کہہ کے چلے جائے بھوجپوری سے. جیرا کہلا بار بار ہم مدینہ جیبے. نکالو, ہم دیکھ رہے ہیں. جیرا کہلا بار 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 ہم مدینہ جیبے. جہیا بلئی ہے سرکار ہم مدینہ جیبے. جہیا بلئی ہے سرکار ہم مدینہ
ماشاءاللہ یہ بتاؤ یہ کرنسی لائے آپ لوگ کہاں سے؟ جس بینک سے لائے ہوگا بینک بھی خالی ہو گیا. اچھا بنگلور کا ہے. بلڈر والا شعر سنیے. کہ نہ چاہے روپیہ پیسہ مگر ایسا نہ کرنا. ہاں تو خالی میرا شعر ہے. کہ نہ چاہے روپیہ پیسہ نہ ہیرا موتیا آقا بڑھا دو ہمرے نینن کی جوتیا آقا بڑھا دو ہمرے نینن کی جوتیا یادو میں تمہرے تڑپوں ساری ساری راتیا کب لوٹ جنت کے بہار ہم مدینہ جیبے جہیا بلئی ہے سرکار ہم مدینہ جیبے جیرہا کہلا بار بار ہم مدینہ جیبے. ایک بند اور سماعت فرما لے. ایک غریب ہے عاشق رسول ہے اس کے دل میں بھی مدینے جانے کی تمنا ہے لیکن پاس میں دولت نہیں ہے. وہ کہتا کیا ہے سید صاحب کہ تمہرے دوارے جالے جب دھنوانا کوہ کے کرے جا مورا تڑپے لمناوا برہا کی آگنی میں جھول سے پرانا اب نہیں کربے انتظار ہم مدینہ جیبے اب نہیں کربے انتظار ہم مدینہ جیبے جہیا بلئی ہے سرکار ہم مدینہ جیبے. سلام پڑھ لیجیے حضور. سلام پڑھ پڑھیے. سلام مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام شمع بز میں زور سے پڑھیے. شمع بز میں ہدایات پہ لاکھوں سلام شمع بز میں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ صدقہ دو نورانی تن کا صدقہ دو پیارے حسن کا خون میں تر اس پیرا کا صدقہ دے دو پنجتن کا یا نبی یا حبیب کب تالا در پہ بولئی ہو موہنی صورت دکھئی ہو مور گھر بسئی ہو
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضرت علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نشر کیا جاتا ہے، جہاں علماء اہل سنت بریلوی کے بیانات، شعراء اکرام کی نعتیں اپلوڈ ہوتی ہیں۔ یہاں کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں اپلوڈ ہوتی۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے مذہبی پروگرام یہاں اپلوڈ ہوں تو ہم سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 0787857444116۔